بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب میں 3.25 کروڑ وہیکلز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ یہ صرف پنجاب رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے دوسرے صوبوں سے بھی یہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں، رجسٹر ہوتی ہیں، دوسرے صوبوں میں یہاں چلتی رہتی ہیں، آن روڈ ہوتی ہیں، لیکن 3.25 کروڑ تو وہ ہیں جو پنجاب کے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں۔ ان گاڑیوں کے آن روڈ ہونے کے بعد ان کا انفلکس، ان کا انخلا، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پنجاب کے ٹریفک پولیس کے جوان ہیں ان کی تعداد ہے 8,000۔ آج ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی کہ چلان کے جو ریٹس ہیں ان دا پبلک انٹرسٹ انہیں کم کر دیا گیا ہے، کیونکہ انفلیشن ہے، دوسرے فیکٹرز ہیں، ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ریٹس کو اب کم کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیلنج پھر ٹریفک پولیس پنجاب کے لیے بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں محکمے میں کس حد تک ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے، کس حد تک ہم چلانز جو ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ کر رہے ہیں۔ آن روڈ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب پنجاب کے اندر ٹریفک پولیس کا یونیفارم بھی چینج ہو گیا ہے، حلیہ بھی چینج ہو گیا ہے، گیجٹس آ گئے ہیں ان کے پاس، بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے پولیس۔ تو کیا کچھ ہو رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا سوال سر، چلان کے ریٹ سر کم ہو گئے ہیں، اور یہ ریٹس کم ہونے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی آپ کا چیلنج بڑھ گیا۔ پہلے وائلیٹر کو پتا تھا کہ یہ مجھے 5,000 روپے کا چلان آ جانا ہے، تو اب جب اسے پتہ لگے گا کہ وہ 5,000 کم ہو کے 2,000، 1,500 یا 1,000 ہو گیا، تو سر یہ چیلنج آپ کا تو بڑھ جائے گا۔ اس چیلنج کو سر کیسے آپ ہاؤ ول یو کوپ اپ ود دس؟ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 2 ٹیکنیکس اویلیبل ہیں۔ ایک کو آپ کہتے ہیں سویرٹی آف پنشمنٹ، یعنی سزا اتنی شدید ہو کہ لوگ اس کے خوف سے ڈیوینٹ بیہیویئر یا غلط کاری سے بچ جائیں، اور دوسری ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے سرٹینٹی آف پنشمنٹ، یعنی سزا کا ملنا اتنا یقینی ہو کہ اگرچہ بہت شدید سزا نہ بھی ہو تو بھی یہ تصور کہ جس وقت میں کوئی غلط کام کروں گا، قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے سزا مل جائے گی، وہ بھی لوگوں کو غلط رویے سے روکتے ہیں۔ جو پہلے ریٹس ایڈجسٹمنٹ کیے گئے تھے وہ بہت ریشنل ریٹس تھے کہ سویرٹی آف پنشمنٹ کی بجائے ہم سرٹینٹی آف پنشمنٹ کو فوکس کریں۔ تو یہی جو چیز ہے اب ہم انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ جو فائنز ہیں، جرمانے ہیں، ان کی شرح کم کر دی گئی ہے، لیکن ہم سرٹینٹی آف پنشمنٹ کے تھرو جو ہے اس چیز کو انشور کریں کہ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ پچھلے 4-5 ماہ میں جس طرح وہ قانون کی پاسداری کرتے چلے آ رہے ہیں، ہیلمٹ پہن رہے ہیں، سیٹ بیلٹ پہن رہے ہیں، اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے گاڑی چلا رہے ہیں، وہی سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے، تاکہ سڑکوں کے اوپر جو ہمارے ایک ٹریفک ڈسپلن میں بہتری کا رجحان آیا ہے وہ جاری رہے۔ اور بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جرمانوں کی شرح بڑھا دی گئی تھی، میں صرف ان سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 5 ماہ میں ہمارے ٹریفک ایکسیڈنٹس کی جو ریشو ہے، فیٹل ایکسیڈنٹس جس میں انسانی جان ضائع ہوتی ہے، نوز ڈائیو کر گئی، وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ اور جو صرف اسی لیے ممکن ہو سکا کہ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ اوور سپیڈنگ کریں گے، بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائک چلائیں گے یا ون وے کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو ہیوی فائن ادا کرنا پڑے گا۔ سر یہ بھی آپ نے خود ہی ابھی یہ بات کی کہ لوگوں کے اندر ایک یہ تاثر، اور میں بھی بہت سنتا ہوں لوگوں سے کہ جی اب وہ فائنینشیل ایئر کلوجر کی طرف آ رہا ہے تو کچھ ٹاسک مل گئے ہیں جی وارڈنس کو کہ وہ جرمانے کریں۔ ایسا کچھ ہوتا ہے سر؟ آج بتا ہی دیں کہ ایسی کوئی بات ہے؟ یہ بڑی واضح بات ہے، اور میں بارہا آن ریکارڈ یہ کہہ چکا ہوں، نہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی میرے سے پوچھتی ہے کہ تم نے کتنے جرمانے کیے اور اس کے کتنے ریونیو اکٹھے ہوئے۔ ہاں، جو چیز میرے سے پوچھی جاتی ہے اور میں اپنے ماتحت جو ہے عملے سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سڑک کے اوپر لا انفورسمنٹ کا کیا حال ہے۔ اگر کسی سڑک کے اوپر لوگ لین لائن کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے، انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، تو اس پوری روڈ سے 1 روپے کا فائن نہ آئے، آئی ایم اے ہیپی پرسن۔ ہاں، اگر وہاں پہ ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ ہیلمٹ پہنے بغیر جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، لوگ وہاں پہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ نہیں ہوتی،
تو پھر نیچرلی میں ان سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں اور گورنمنٹ میرے سے پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آپ کی انفورسمنٹ ایکشن کدھر ہے. ایک اور دوسرا ویسے آن اے لائٹر نوٹ اگر یہ والی منطق مان لی جائے کہ ٹریفک کی خلاف ورزی پہ جرمانے جو ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے کیے جاتے ہیں تو اسی منطق کے تحت قتل کے ملزم کو سزائے موت جو ہے وہ آبادی کم کرنے کے لیے دی جاتی ہوگی. دیکھیں نا دونوں میں وہاں پہ بھی سزائے موت اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ اس حرکت سے باز رہیں. ایبسولوٹلی. یہاں پہ بھی 5,000 یا 10,000 روپے جرمانہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی سے باز رہیں. بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. جو کور ہے ہمارا سر ٹریفک کے اندر پولیسنگ کا وہ بیسیکلی ہمارا وہ وارڈن ہے جو دھوپ میں گرمی میں برسات کے موسم میں جب بے تحاشا بارشیں ہوتی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اس جو بھی اس کو جگہ ایلوکیٹ ہوئی وہاں پہ کر رہا ہے سر. اس کی ویل بینگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ویسے اپنے ہر پروگرام میں خاص طور پہ ہماری جو لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی ہیں چاہے وہ رینجرز ہیں آرمی ہے پولیس ہیں ہمارے ٹریفک کے جوان ہیں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ان سے انٹریکٹ کریں تو اچھے طریقے سے انٹریکٹ کریں کیونکہ ڈیوٹی بہت سخت ہے ان کی سر. ان کی ویل بینگ کے لیے ویسے تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں آپ نے بڑے زبردست وہ بوتھس لگائے ہیں جو ایئر کنڈیشن بھی ہیں اور سر ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ جو ہمارے فیلڈ سٹاف ہے ان کی ویلفیئر کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ان کی کیریئر ریلیٹڈ ویلفیئر. بہت عرصے کے بعد پچھلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس میں اور اسپیشلی ٹریفک پولیس میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں جتنی کیریئر مینجمنٹ ہوئی ہے آج تک نہیں ہوئی تھی. بے شمار لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ پروموٹ ہوئے ہیں. فاسٹ ٹریک پروموشن کا نظام انٹروڈیوس کرایا گیا ہے اور ان کی کیریئر مینجمنٹ کے لیے جو تمام اقدامات لینے چاہیے تھے وہ اقدامات لیے گئے ہیں. اسی طرح ون ایپ جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ چالاننگ کرتی ہے جس سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریزسٹنس تھی عوام میں کہ جی میرا غلط چالان کر دیا گیا ہے یا میرے سے بدتمیزی کی گئی ہے اس کا تدارک ہو سکے گا. ایویڈنس از اویلیبل. پورے پنجاب میں رول آؤٹ کی جا چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. گاڑیاں بھی آپ نے بڑی زبردست الیکٹرک نئی منگوا لی ہیں اور ہمیں تو ڈر لگ گیا جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ رن ٹائم ہی سر چلان کر دیں گی. جی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انیشلی تو لاہور میں جو ہماری ماڈل روڈز ہیں وہاں پہ ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ ٹریفک پولیس کی گاڑی جب موو کر رہی ہے تو اس کے اوپر ڈیجیٹل کیمرہ اویلیبل ہے اسٹیٹ آف آرٹ سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ وائلیشنز کو خود ہی اٹھا کے انالائز کر کے اور جو وائلیشن ہے ان کو ٹکٹس ایشو کرتا جائے گا. زبردست. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم اپ اسکیل کر کے پورے پروونس میں لے جائیں گے. یعنی اگر میں آن روڈ ہوں اور وہ گاڑی آبویسلی ایک سرٹن ریڈار میں جہاں وہ مجھے دیکھ رہی ہے کہیں سے گزری ہے تو بائی دا ٹائم میں اپنے گھر یا جگہ پہ اپنی منزل پہ پہنچوں گا اس سے پہلے ہی مجھے ٹکٹ میرے موبائل پہ تھرو SMS وہ پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا وائلیشن. جی اسی طرح ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے انڈیکیٹ کیا تھا کہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ٹریفک پولیس کے آفیسرز کھڑے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں فون سننا بند کر دیتے ہیں یا جہاں پہ ہمارے کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ احتیاط کرتے ہیں. جو ہی آپ کیمرے سے دور جاتے ہیں یا ٹریفک وارڈن کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں تو وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو انشور کرنے کے لیے ہم ہڈن کیمراز بھی لگائیں گے اور پہلے سٹیپ میں یہ ہماری گاڑیاں جو موو کرتی رہیں گی یہ ٹریفک وائلیشنز کو نوٹ کر کے کمیونیکیٹ کرتی رہیں گی AI انیبلڈ سسٹم کو اور وہاں سے ٹکٹس ایشو ہوتے رہیں گے. اور بیک اینڈ پہ اس کو ہم نے ون ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے. ون ایپ کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے کہ جو ہی آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو ڈرائیور کا بھی سارا ڈیٹا چیک ہوتا ہے گاڑی کا بھی سارا ڈیٹا چیک ہوتا ہے. اگر وہ گاڑی کسی کیس میں مطلوب ہے وہاں اس نے ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس جمع نہیں کرایا وہ سیف سٹی کی نادہندہ ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے وارڈن کے سامنے آ جاتی ہیں. سو اب جو اس طرح کی وائلیشن کرنے کے عادی حضرات ہیں ان کو محتاط رہنا پڑے گا کہ ایک وائلیشن پہ جب وہ روکیں سارا کھاتہ کھل جائے گا تو جی وہ سارا کھاتہ کھل جائے گا. خواہ وہ ان کے خلاف کسی تھانے میں رپورٹ ہو
خواہ انہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہ کیا ہو، خواہ وہ ای چالان کے نادہندہ ہوں۔ پرفیکٹ سر. لاسٹلی ایک کویشچن جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ویسے تو اب آن روڈ ظاہر ہے میں بھی فریکوینٹ کمیوٹر ہوں، گاڑی پہ ہی دفتر آتا جاتا ہوں، بائک بھی استعمال کرتا ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتا ہوں، تو آئی گیٹ ٹو انٹریکٹ ود اے لاٹ آف ٹریفک وارڈنس. میجورٹی ٹریفک وارڈنس کا رویہ تو بہت اچھا ہے، اور آپ کے پاس بڑے اچھے پڑھے لکھے یہاں پہ وارڈنس ہیں. آئی ہیو سین جنہوں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے، بیچلرس کیا ہوا ہے، پڑھ لکھ کے آتے ہیں، پالشڈ ہوتے ہیں، لیکن چند ایک ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہیں. اگر کوئی شکایت ہو سر، کہاں پہ شکایت درج کروائی جا سکتی ہے، اور اس کا سر پھر انٹرنل میکنزم کیا ہے اس طرح کی شکایات کو کے ازالے کا؟ پرو ایکٹیو کام کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی انٹرفیسز ہیں ود جنرل پبلک، یعنی سڑک کے اوپر جو ہمارے چالان کرنے والا افسر ہے وہ بھی، جو ہمارا لائسنس ایشو کرنے والا افسر ہے وہ بھی، جو ہمارا خدمت مرکز میں بھی آفیسر ہے، جہاں جہاں ہمارا پبلک انٹریکشن ہے وہاں ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ اپنا باڈی کیم استعمال کریں گے، جس میں ریکارڈنگ بھی ہے، جس میں ان کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی. دیٹ ول انشور کوالٹی کنٹرول. زبردست. دوسری چیز، اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ناروا ہے، اس میں آپ براہ راست ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں، خط کے ذریعے واک ان کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، 1787 پہ بھی ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. سو یہ تمام جو ذرائع ہیں ان سے آپ ہمیں ایکسیس کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ اپنی شکایت پہنچا سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اگر وہاں پہ کوئی شکایت دہندہ ہو تو وہ ہم سے زوم کے ذریعے بھی انکوائری میں شامل ہو سکتا ہے. زبردست جی. دیٹ از دا باٹم لائن، یو ہیو ہرڈ اٹ. چالان کی جو ریٹس ہیں وہ ضرور کم ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے اگر کوئی وائلیشن کریں گے، کیونکہ اب بہت زیادہ سٹی ٹریفک پولیس، پنجاب ٹریفک پولیس، اوور آل پنجاب پولیس کے اندر ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کیمراز آر ویری اسمارٹ، دے ول نیور مس یو. اور جو سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، انڈیجنس ہیں، لوکل میڈ ہیں، وہ سارے سسٹمز اتنے اسمارٹ ہیں کہ آپ جب تک گھر پہنچیں گے اس سے پہلے آپ کا چلان آ چکا ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ جو ڈسپلن آپ نے پچھلے 5 ماہ میں فالو کیا ہے اس کو برقرار رکھیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. الٹیمیٹلی ڈپارٹمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے پیسے کمانے کا، ان کو کوئی شوق نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ سیفلی گھر پہنچ جائیں. اور ٹریفک کا جو انفلکس ہے، ظاہر ہے اسکول سے بھی بچے آ جا رہے ہیں، ایمبولینس بھی اسی روڈ سے گزر رہی ہیں، بزرگ بھی آ جا رہے ہیں، جنہوں نے دفتر جانا ہے وہ بھی آ جا رہے ہیں. تو اتنا اچھا گرینڈ انفراسٹرکچر ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے جب ہم کوئی ایک ایسا وائلیٹر ہوتا ہے جو بیچ میں پوری ٹریفک کو خراب کرتا ہے. تو ڈونٹ بی دیٹ ون، آپ ایسے نہ کیا کریں. اور ڈیجیٹائزیشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس سے محکمے کا اور بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو لیکیجز تھیں وہ ختم ہو گئیں، جو ٹیکس پیئر منی وہ بھی سیو ہو رہا ہے. الیکٹرک گاڑیاں انہوں نے متعارف کروا دی ہیں. آپ کے لیے لائسنس بنوانے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا آسان کر دیا گیا ہے. بہترین قسم کے ڈرائیونگ سینٹرز بنائے ہیں جہاں سیمولیٹرز لگے ہوئے ہیں، جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، اور جگہ جگہ آپ کو فیسلٹی دے دی ہے. آپ کو کوئی روکتا ہے، آپ کے پاس فزیکل لائسنس نہیں ہے بٹ یو ہیو اے ویلڈ لائسنس، کیپ دا لائسنس ایز PDF کے تھرو آپ کا لائسنس چیک کر لیا جائے گا. بٹ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت آپ ہی نے دینا ہے. آن روڈ جائیں، اپنی گاڑی کو چیک کر لیں وہ ٹھیک ہے، بالکل فٹ ہے، سیٹ بیلٹ لگا کے جائیں. موٹر سائیکل والے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لاہور میں لینز بھی بنی، وہ اس کو فالو کریں، اور ہیلمٹ ضرور استعمال کریں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.